ارکان اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اس حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیہ دی ہے، ایسی عمارت جس کے 5 ستون ہوں یا 5 ارکان ہوں۔ یہ اس لیے کہ کسی بھی عمارت میں اگر 5 ستون ہیں، ان میں سے کوئی ستون گر جائے تو یا تو عمارت گر جائے گی یا تو کم از کم نہایت کمزور ہو جائے گی۔ اسی طرح اسلام کا معاملہ ہے۔ یہ جو ارکان اس حدیث میں جن ارکان کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں کچھ رکن تو ایسے ہیں کہ اگر وہ منہدم ہو جائے، گر جائے، تو پورا اسلام ہی ختم ہو جائے گا، پوری عمارت ہی ڈہ جائے گی۔ اور کچھ رکن ایسے ہیں کہ اگر وہ گر جائے، وہ ختم ہو جائے، تو اسلام کی عمارت کمزور پڑ جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شہادتین، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ہی عبادت کا اصل مستحق ہے، ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول اور بندے ہیں۔ دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھا رکن ہے حج، اور 5واں رکن ہے رمضان کے روزے۔ اگر ہم ان ارکان کو دیکھیں تو واجب ہونے کے اعتبار سے بھی کچھ بہت زیادہ، بلکہ کہتے ہیں اوجب الواجبات، یعنی واجبات کا جو اعلیٰ پیمانہ ہے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، جیسے شہادتین ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہادتین یعنی اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، گواہی دینا، یہ بنیاد کی حیثیت ہے۔ یہ اگر نہیں ہوں گے تو اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اسلام پایا ہی نہیں جائے گا۔ نماز قائم کرنا، نماز اگر کوئی شخص بندہ قائم نہیں کرتا ہے تو اسلام کی عمارت کو وہی تکلیف پہنچے گی، یا اسلام کی عمارت اتنی ہی کمزور ہوگی کہ گویا کہ کسی عمارت میں لوہے کا استعمال نہ کیا گیا ہو، کیونکہ نماز کا اعتبار ایسا ہے گویا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے نماز۔ تو بلا شبہ اگر کوئی بھی عمارت ہے جس میں لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا تو جب وہ کب گر جائے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے، اس کی اہمیت نماز کے بعد ہے۔ حج کرنا، نماز میں یا حج میں یا زکوٰۃ میں یا صوم میں ایک طریقے کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے، لیکن شہادتین میں بالکل گنجائش نہیں نکلتی۔ یہ اس طریقے کے کہ اگر کوئی شخص عقل مند نہ ہو یا عقل نہ ہو، پاگل ہو، تو اس کے اوپر نماز نہیں فرض ہے، عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ اسی طرح حج جس کے پاس پیسہ ہو اور استطاعت ہو، قدرت ہو، طاقت ہو، اس کے اوپر فرض ہے۔ مطلب یہ 2 چیزیں اگر کسی کے پاس نہ ہو تو حج نہیں ہے اس کے اوپر۔ اسی طرح روزہ ہے، کسی کے پاس بدنی طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے، وہ فدیہ دے گا، اور جس کا تفصیل دوسری جگہوں پر ذکر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس مال ہے اور نصاب تک پہنچ گیا ہو۔ تو ان سارے ارکان میں تھوڑی تھوڑی گنجائش ہے، شہادتین میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ان ارکان میں کچھ چیزوں کا تعلق بندے کے اپنی ذات سے ہے۔ شہادتین، نماز قائم کرنا، حج کرنا اور اسی طرح روزے رکھنا، ان چاروں رکنوں کا تعلق
انسان کی اپنی ذات سے ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق معاشرے کے افراد سے بھی ہے، کیونکہ جب ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس سے جو مستحقین ہیں معاشرے کے میں، جو لوگ فقراء و مساکین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گویا کہ اس کا نفع جو ہے متعدی ہے، دوسروں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک بات اور کہ یہ جو ارکان بیان کیے گئے ہیں یہ ارکان ہیں، یعنی ان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہماری شریعت میں ہیں جس کی ادائیگی ہمارے لیے لازم ہے، اور جس کا اشارہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے، الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، یعنی 70 سے زیادہ اعمال ہیں۔ یہ پانچوں ارکان میں سے صرف 5 اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے ان ارکان میں، لیکن یہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ اعمال ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ جو کام ہے یا جو شاخ ہے، جو خصلت ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، زبان سے اقرار ہے۔ اور وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے جو نچلے درجے کا کام ہے، خصلت ہے، شاخ ہے، وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا شرمساری یا انسان کا کسی چیز سے شرمندہ ہو جانا، یہ دین کا ایک حصہ ہے، دین میں سے ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کا اشارہ دیا کہ ارکان اسلام کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جو ہمارے دین سے جن کا تعلق ہے اور جن کی انجام دہی بھی ہمیں کرنی ہے۔ اور جیسا کہ یہ بیان ہوا کہ اسلام کے ارکان میں سے ہیں، اسلام کے ارکان میں سے، تو اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے ذلت و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی توحید کو اپناتے ہوئے اللہ کے سپرد کر دینا، اور اسی طرح اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کا تابع فرما بردار بنا دینا، تابع وہ فرما بردار کر لینا، یہ اسلام کا مطلب ہے۔ یعنی انسان اپنے سراپے کو اللہ اور رسول کے احکام کے تابع بنا دے، اپنی مرضی کو دفن کر دے، اللہ اور اس کی مرضی کو اپنے سامنے رکھے اور اس کو اپنا نصب العین قرار دے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ اسلام ہے۔ اور اسی طرح اسلام کا تعلق انسان کے ان ظاہری اعمال سے ہے جس کو عام لوگ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ارکان اسلام میں بیان کیا گیا، شہادتین زبان سے جو گواہی دے گا تو لوگ دیکھیں گے، دیکھ سکتے ہیں، نماز قائم کرے گا تب بھی، زکوٰۃ دے گا تب بھی، کیونکہ فرض زکوٰۃ کو سب کے سامنے دینا ہے، حج کرے گا تب بھی سب لوگ دیکھیں گے، اور روزہ رکھے گا تب بھی عمومی طور پر سب کو معلوم ہے کہ رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا تعلق انسان کے اپنے ظاہری جو اعمال ہیں ان سے ہیں۔ یہ چند چیزیں تھیں ارکان اسلام کے تعلق سے۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام پر کاربند رکھے، اسی پر ہماری وفات ہو اور اسی پر ہماری زندگی بسر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔